علم الإنسان ما لم يعلم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم علم کے موضوع پر سلسلہ وار خطابات میں آج جس اہم مضمون کو لے رہے ہیں وہ ایمبریالوجی ہے۔ اسے عربی زبان میں علم الجنین کہتے ہیں، یعنی ماں باپ کے میلاپ سے لے کر جب ایک بچے کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے ایک نطفہ سے، تو وہ نطفہ کیسے وجود میں آتا ہے اور بچے کا تولد جب ہوتا ہے اس وقت تک اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، یہ پورا مضمون اور پوری سائنس جسے ایمبریالوجی کہا جاتا ہے، آج ہم اسے قرآن مجید کی روشنی میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ بات میں ابتدائی طور پہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ماڈرن سائنس کی جب تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے یا میڈیکل سائنس کے طلباء جب میڈیکل کالجز میں اس سبجیکٹ کو اور علم کی اس برانچ کو پڑھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ فاؤنڈر آف ایمبریالوجی ارسطوٹل کو تصور کیا جاتا ہے۔ اس علم کی بنیاد رکھنے والوں میں اور ابتدائی طور پہ اس سائنس کو ڈیولپ کرنے والوں میں یونان کے لوگ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ تو ارسطوٹل یعنی ارسطو جو ایمبریالوجی کا بانی ہے، اس نے اپنی کتاب میں اس کے لیے بنیادی علم فراہم کیا تھا، اور اس کے بعد پھر سنسکرت زبان میں انڈین ہسٹری میں بھی اس کی ابتدائی طور پہ علم کے فروغ کے سلسلے میں نمایاں تاریخی ذکر ملتا ہے۔ اب جس بات کا میں آج سے آغاز اس موضوع سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ علم جو یونان کے زمانے سے ارسطوٹل نے جس علم کی بنیاد رکھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے دور تک یعنی آمد اسلام کے زمانے تک وہ جتنا عرصہ گزر چکا تھا، اس زمانے کا پریولنٹ نالج ایمبریالوجی پر وہی تھا جس کی بنیاد ارسطوٹل کی سائنس پر تھی۔ ارسطو نے ایمبریالوجی کے بعد میں جو بچے کی تخلیق کے سلسلے میں ایمبریو کی کریشن کے سلسلے میں جو نظریہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی تخلیق ماں کے رحم سے مینسٹرول بلڈ کے ذریعے ہوتی۔ جب ہر مہینے ماں کے رحم میں مینسٹرول بلڈ جمع ہوتا ہے تو اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے میل سیمن یعنی سپرم، مرد کی طرف سے جو سپرم وہ مینسٹرول بلڈ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اور اس مینسٹرول بلڈ سے ایمبریو جو ابتدا ہے بچے کی تخلیق کی رحم مادر میں اس کا آغاز ہوتا ہے اور وہ وجود میں آتا ہے۔ یہ وہ نظریہ تھا جو بعد میں سائنس نے اس کو مسترد کر دیا، غلط ثابت ہو گیا، مگر ایمبریالوجی کی ابتدا اس تصور کی بنیاد پر تھی۔ اسی تصور کو اس وقت انڈین ایمبریالوجی میں سنسکرت زبان کی کتابوں میں ہی اسی تصور کو اڈاپٹ کیا جاتا تھا کہ مینسٹرول بلڈ سے جنین یا ایمبریو وجود میں آتا ہے۔ اس موقع پر میں ایک ریفرنس کوٹ کرنا چاہوں گا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے دی ڈیولپنگ ہیومن، یہ ڈاکٹر کیتھ مور کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو اناٹمی اور ایمبریالوجی کے ٹورانٹو کی یونیورسٹی کے پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، اور یہ سبجیکٹ پر ایک بین الاقوامی اتھارٹی، اور ہمارے میڈیکل کالجز میں ان کی تصانیف شامل نصاب ہیں۔
اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو بچے کی تخلیق کے سلسلے میں، ایمبریو کی تخلیق کے سلسلے میں، this arose from the menstrual blood after activation by the male semen. اور وہ کہتے ہیں the same erroneous idea appeared in the Sanskrit treatise on ancient Indian embryology. یہ نظریہ غلط تھا اور قدیم انڈیا سے ڈیولپ ہونے والی جو ایمبریالوجی کی سائنس تھی اس کی بنیاد بھی ارسطوٹل کی اسی تصور پر تھی. ایک زمانے کے بعد یہ نظریہ مسترد کر دیا گیا اور پھر 18ویں صدی عیسوی میں، یعنی آج سے 200 سال قبل، یہ آج سے 300 سال قبل تک یہی نظریہ کار فرما رہا ہے. آج سے 300 سال قبل 18ویں صدی عیسوی میں اس نظریے کو مسترد کر کے ماڈرن ایمبریالوجی نے جس نظریے کو اڈاپٹ کیا وہ ہے پری فارمیشن تھیوری. پری فارمیشن تھیوری کا مطلب یہ تھا کہ اس نظریے کو اڈاپٹ کیا گیا کہ یہ ایمبریو یہ ایک منیچر کے طور پہ مینسٹرل بلڈ سے نہیں پیدا ہوتا، بلکہ یا تو میل کے سپرم میں موجود ہوتا ہے یا فیمیل کے اووم میں موجود ہوتا ہے. یعنی وہ سیمن یا سیل جو مرد کا یا عورت کا ہوتا ہے جن کا ملاپ ہوتا ہے، تو ان دو میں سے کسی ایک یا سپرم میں یا اووم میں منیچر کے طور پہ یہ پہلے سے موجود ہوتا ہے. اور جب دونوں کی کمبینیشن ہوتا ہے تو اس کمبینیشن سے صرف اس کی ڈیولپمنٹ، اس کے ارتقاء کا عمل شروع ہوتا ہے. اس پری فارمیشن تھیوری میں یعنی ملاپ سے بھی پہلے ایمبریو ایک منیچر کی فارم میں پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے، یا سپرم میں یا اووم میں. یہ تھیوری 18ویں صدی عیسوی میں اڈاپٹ کی گئی اور 19ویں صدی عیسوی میں جا کر پری فارمیشن تھیوری بھی ریجیکٹ کر دی گئی، یہ مسترد کر دی گئی. یہ نظریہ بھی ارسطوٹل کے نظریے کی طرح غلط ثابت ہو گیا. اور اب لیٹسٹ ماڈرن ایمبریالوجی نے جس نظریے کو اڈاپٹ کیا وہ ہے بائی پیرنٹل کریشن. یہ نظریہ جس پر آج کی ایمبریالوجی بیس کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مرد کی طرف سے سپرم اور عورت کی طرف سے اوون، ان دونوں کا جب ملاپ ہوتا ہے تو اس سے فرٹیلائزیشن ہوتی، اور اس ملاپ سے فرٹیلائزیشن سے زائگوٹ وجود میں آتا ہے. یہ نطفہ ہے اور یہاں سے ایمبریو کی ابتدا ہوتی. اب اس وقت تک کی تاریخ میں نے مختصراً اس لیے بیان کی کہ یہ پتہ چل سکے کہ ایمبریالوجی اپنے علمی اور سائنسی ارتقاء کے اعتبار سے کن مرحلوں سے گزرا، اور آج تخلیق جنین، یہ ایمبریو کی کریشن کے سلسلے میں جو نظریہ دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے وہ کب متعارف ہوا. اس کی ابتدا 19ویں صدی عیسوی سے ہوئی. اب اس تاریخ کو سامنے رکھ کر میں اسلام کی اس عظیم علمی خدمت کی طرف آتا ہوں جو عالم انسانیت کے لیے ناقابل فراموش ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، صاف ظاہر ہے کہ نہ تو آپ نے ارسطوٹل کی کتابیں پڑھی تھیں اور نہ انڈین سائنس آف ایمبریالوجی کی کتابیں آپ تک پہنچی تھیں، نہ تجربہ گاہیں تھیں اور نہ کوئی سائنٹسٹ مکہ کی وادی میں رہتے تھے، نہ ایمبریالوجسٹ رہتے تھے، نہ اناٹومسٹ رہتے تھے، نہ بیالوجسٹ رہتے تھے. اور پریویلنٹ نالج جو اس وقت دنیا میں کسی کو تھوڑا زیادہ معلوم بھی تھا تو وہ یونان پر بیس کرنے والا نالج تھا جس کی بنیاد ارسطوٹولین سائنس پہ تھی، ارسطوٹل پر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے آج سے 1400 سال 1500 سال قبل، تو آپ نے جو نظریہ پیش